بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اینٹی کرپشن کا، اس میں اب ترمیم کی گئی ہے 1961 میں۔ اب اس کا نام ہے پنجاب اینٹی کرپشن ترمیمی ایکٹ 2023۔ اس کے سیکشن 2، 3 اور 4 میں ترمیم کی گئی ہے۔ اب اس میں ترمیم کے بعد اس میں جو سیکشن 3 ہے، اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے، اگر کسی افیسر کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو سب سے پہلے شکایت لگانے والے اور جس کے خلاف شکایت ہے اس کی ابتدائی چھان بین کرے گا۔ اب ابتدائی چھان بین کرنے کے بعد ان کی معلومات پہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن فیصلہ کرے گا کہ کیا الزامات درست ہیں، کیا اس کی سچائی اس حد تک درست ہے۔ اب اس کے بعد سیکشن ہے اس کا 3B اینٹی کرپشن ایکٹ کا، اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ اگر تو کوئی کرمنل کیس بنتا ہے، اگر کہ کوئی بھی افیسر ہے، سرکاری افیسر ہے، اس کے بعد اس کے خلاف کرمنل کیس بنتا ہے تو اس کے لیے پھر اگر گریڈ 1 سے لے کر 16ویں گریڈ تک ہے تو اس کے خلاف جو افیسر انکوائری کرے گا وہ 17ویں اسکیل کا ہوگا۔ اگر 17ویں اسکیل کا افسر ہے تو اس کے خلاف آگے جو محکمے کے انچارج ہوتے ہیں یا آگے سیکٹریز ہوتے ہیں، انتظامی سیکٹریز ہوتے ہیں، وہ ہوگا۔ اگر اس کے خلاف شکایت ہے، اگر جو انتظامی سیکٹری ہے یا ڈائریکٹر جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ان کے خلاف شکایت ہے تو محکمے کا جو چیف سیکٹری ہوتا ہے وہ ان کے خلاف شکایت سنے گا۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات کی گئی ہے، جس میں جو چیئرمین اینٹی کرپشن ہے یا ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن ہے، اس کی پاور کو بڑھا دیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے، کسی بھی ٹائم، جب اس کے پاس وہ چاہے کسی بھی کے خلاف اگر انکوائری چل رہی ہے تو اس کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ یعنی بلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ آ کے سن سکتا ہے اس کو بھی کسی بھی موقع پر۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ انکوائری ٹھیک چل رہی ہے، اس کو پھنسانے کے لیے چل رہی ہے، تو اس کے خلاف کوئی آرڈر بھی پاس کر سکتا ہے۔